بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ نور قرآن مجید کی 24ویں صورت ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کے 18ویں پارے میں ہے۔ اس صورت میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ یہ صورت مدنی صورت دور کے وسط میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے سے ماخوذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ نور اور اس سے پہلی صورت سورہ مومنون کے مضامین مشترک نوعیت کے ہیں۔ سورہ نور کو سورہ مومنون کا اختتامیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو معاشرتی زندگی سے متعلقہ مضامین سورہ مومنون میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تفصیل سورہ نور میں آئی ہے۔ مرکزی موضوع: سورہ نور کا مرکزی موضوع معاشرتی زندگی سے متعلق آداب کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین: سورہ نور کی ابتدا میں عفت و عصمت کی حفاظت کے متعلق اسلامی احکام بیان کیے گئے ہیں، جن میں بدکاری کی سخت سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ زانی عورت اور زانی مرد کے رویوں کی سنگینی کو بیان کر کے ان کے لیے سخت سزا تجویز کی گئی ہے۔ اسی طرح پاک باز عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ شوہر کے اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگانے کی صورت میں ان کی علیحدگی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، جس کو لعان کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور پاک دامنی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کو واقعہ افک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں معاشرتی آداب و احکام میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخلے سے منع کیا گیا ہے، البتہ مسافر خانے اور سرائے وغیرہ کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو بہترین دعا کہا گیا ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے شوہر، باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، مسلمان عورتوں، باندیوں، نفسانی خواہش سے پاک مردوں اور چھوٹے بچوں کے سوا اپنی زیب و زینت کسی غیر محرم پر ظاہر نہ کریں۔ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آرام کرنے کے 3 مخصوص اوقات، یعنی فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے اور عشاء کے بعد اہل خانہ کے پاس بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے غیر شادی شدہ مردوں، عورتوں، غلاموں اور باندیوں کا نکاح کر دیا کرو تاکہ وہ برائی سے بچے رہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور نورانیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق میں چراغ ہو، چراغ ایک فانوس میں رکھا ہوگا۔ فانوس گویا ایک موتی جیسا ستارہ ہو اور اس چراغ کو زیتون کا تیل روشن کرے۔ نورانیت کا عالم یہ ہے کہ بغیر شعلے کے خود ہی روشن ہو جائے، یعنی نور ہی نور ہے۔ سورہ نور میں مسلمانوں اور کافروں کے اعمال کی مثال یوں دی گئی ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے اور قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں۔ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جبکہ کافروں کے اعمال گویا سراب ہیں کہ دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے، مگر قریب جانے پر سوائے ریت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ سورہ نور میں مومنین اور منافقین کے طرز عمل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں سے روگردانی کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آنکھیں چرا کر نکل جاتے ہیں۔ جب کسی معاملے میں فیصلہ ان کے خلاف آئے تو انکار کرتے ہیں اور جب حق میں آئے تو خوش ہو جاتے ہیں۔
منافقین قسمیں کھا کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور روگردانی کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ سورہ نور میں اہل ایمان کا طرز عمل یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، وہ آداب مجلس کا خیال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور آپ کو اس طرح نہیں بلاتے جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے